بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اکثر آپ نے مساجد کے اندر یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اور یوں گمان ہوتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ ایمرجنسی ہے، یا پھر انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر کسی مشین کا گمان ہوتا ہے۔ جیسے مشین اپنی ایک مقررہ رفتار کے ساتھ کام کرتی ہے، ویسے ہی یہ لوگ اپنی ایک ہی رفتار کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ عورتوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جلدی سے وضو کیا اور پھر جلدی سے نماز ادا کی اور اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہو گئیں۔ میں نے جب اس بات کو نوٹ کیا تو میں نے مختلف لوگوں سے ان کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ اکثر لوگ پوری نماز میں بس ایک ہی صورت یعنی سورۃ اخلاص کو پڑھتے ہیں۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ دو طرح کے مکروہات ہیں، ایک ہے مکروہات تحریمی اور ایک ہے مکروہات تنزیہی۔ مکروہات تحریمی ان کو کہتے ہیں جو گناہ کے قریب تر ہوں، یعنی حرام کے قریب تر ہوں۔ اگر انسان نماز کے اندر کسی بھی مکروہات تحریمی کا مرتکب ہوگا تو نماز کو دہرانا پڑے گا، لٹانا پڑے گا، یعنی دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی۔ جبکہ مکروہات تنزیہی گناہ سے اور حرام سے دور ہوتا ہے لیکن قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، یعنی اگر مکروہ تنزیہی ہوگا تو وہ گناہ یا حرام تو نہیں ہے لیکن وہ قابل تحسین بھی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایسے کسی عمل کی عادت بنا لے اس کی تعریف یا حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ مکروہات تنزیہی کے اس عمل کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارا گمان ہے کہ عموماً زیادہ تر لوگ، جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، وہ نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت یعنی سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن اس کو قابل تحسین یا قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا۔ مثلاً کسی نے نماز کے 2 فرضوں میں پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھر سورۃ اخلاص کو اس کے ساتھ ملایا۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ جب ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو پہلی 2 رکعات میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملاتے ہیں، جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہی کی جاتی ہے۔ تو جب کوئی نمازی پہلی اور دوسری دونوں رکعات میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک ہی سورت ملا کر پڑھے گا تو یہ عمل مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے، یعنی نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن قابل تحسین نہیں ہے۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب نماز جیسا عمل کیا جائے تو اس کے اندر ہرگز کسی بھی قسم کے مکروہات کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی سورت کو ہر رکعت میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی بھی 3 آیات تلاوت کی جا سکتی ہیں۔ مثلا اگر آیات چھوٹی ہوں جیسا کہ سورہ کوثر، سورۃ اخلاص اور سورۃ العصر اور نصر کی کم آیات ہیں تو کم سے کم 3 یا پھر مکمل سورت کی تلاوت، اور اگر کوئی بڑی آیات ہوں جو ایک ہی آیات 3 کے برابر ہو تو پھر 1 آیات کی تلاوت کرنے سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، یا پھر بڑی والی 2 آیات پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ فرض نماز کا مسئلہ ہے، لہٰذا اپنے گھر کی خواتین کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص نہیں پڑھنی بلکہ مختلف صورتیں بدل کر پڑھنی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں نوافل کی جانب، تو ان میں تہجد کی نماز ہے، چاشت، اشراق اور اوابین ہے، یا کوئی شکرانے کے نوافل کی منت مانی ہوئی ہے کہ میرا فلاں کام بخیر و عافیت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اتنے نوافل ادا کروں گا یا کروں گی۔ تو فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کے تمام رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں اور یہ عمل بلا کراہت ہے، یعنی اس میں کوئی کراہت و قباحت نہیں ہے۔ فرائض کے علاوہ دوسری نمازوں میں ایک ہی سورت ریپیٹ کرنے سے مکروہ کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو مکروہ تنزیہی کا مسئلہ صرف اور صرف فرض نمازوں کے اندر ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت چھوٹا سا اور باریک سا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر رکعت کے اندر آپ ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ بالکل آپ ہر رکعت کے اندر ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ فرض نماز میں اگر آپ ایک ہی سورت کو بار بار پڑھتے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی عمل ہے، یعنی نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ عمل قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔